سر کیا لگا آپ نے سر ان کی طرف دیکھ کے بات کر چلیں دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہماری گزشتہ ججمنٹ کی رپورٹ کی تھی اس میں ایک معاہدے کا ذکر کیا گیا اور اس معاہدے کے حوالے سے کہا گیا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ بائنڈنگ ہے اس پر عمل لازم ہے اس سے کوئی مسلمان باعث نہیں ہے اس حوالے سے آج ڈسکس کرنے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی جس کو ڈسکس کرنے کی صحیح اجازت نہیں ملی وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس دور کے عیسائیوں نے یہودیوں نے ایک ڈاکومنٹ خود ہی تیار کیا جس کے ذریعے وہ اس دور میں جزیہ میں اور مراعات لینا چاہتے تھے جزیہ سے بچنا چاہتے تھے جو ان پر جرم کی صورت میں ہر بندے پر فرض تھا ادا کرنا اسلامی ملک میں وہ سب سے پہلے علامہ خطیب بغدادی کے پاس وہ آتا ہے علامہ ذہبی نے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں یہ تقریباً 460-50 ہجری کا دور بنتا ہے کیونکہ آپ کا وصال میرے خیال میں 463 ہجری ہے علامہ خطیب بغدادی یہ سمجھے 5 صدی ہجری پر بات ہے کہ اس وقت کے وزیر کے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے لائے کہ آپ کے نبی نے ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے پر آپ کا عمل کرنا لازم ہے اس لیے ہمیں یہ مراعات دی کیونکہ علامہ خطیب بغدادی اس وقت قاضی القضاء تھے چیف جسٹس تھے وہاں کے جو امیر تھے ان کے کورٹ میں لے گئے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کتنا ٹھنڈے کیا انہوں نے جو ورڈکٹ اپنا ڈیسیجن دیا تھا ان کا یہ جھوٹ ہے من گڑت ہے یہ کوئی ڈاکومنٹ اس کی کیونکہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس میں جن لوگوں کا بطور لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا رسول اللہ کی طرف سے وہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے پھر یہ مختلف ادوار میں اس معاہدے کو یہودی اور عیسائی پیش کرتے رہے مختلف مسلمانوں میں اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے علامہ ابن قیم نے 10 وجوہات لکھی علامہ ابن جوزی نے لکھی بلکہ موجودہ دور کے 2002 میں ان کا وصال ہوا ہے ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑا نام ہے اسلامک اسکالر ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو ڈسکس کیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ تھا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہی فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ ہمارے کورٹ نے اس کا حوالہ دے کر اسے کیونکہ اب ایشو یہ ہے کہ ہماری لوور کورٹ پر بائنڈنگ ہے اب کیا اس کو آج کے ڈیسیجن تو دے دیا ہے اب اپنا لکھتے ہوئے اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں یا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو گیا تھا کہ مسلمانوں پر بائنڈنگ نہیں ہے کرنا تو یہ ضرور چاہیے کیونکہ ایک ایسی چیز کو آپ حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں جو حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی بات نہیں ہے آپ کا کلام نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ سے منسوب ہو جائے اور اس کی اثر ہی کوئی نہ ہو تو یہ اور دوسرا جہد میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ اس میں جو ایک وائرل ہے تصویر جس میں ایک اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ معاہدہ تھا اس میں جو نام بھی ہیں اس کے رسم الخط میں نقطے بھی لگے ہوئے ہیں عربی رسم الخط میں رسول اللہ کے دور کے جتنے ہمیں ڈاکومنٹس ملتے ہیں کسی بھی نقطے نہیں لگے ہوئے زبر زیر نہیں لگی ہوئی اور اس میں یہ چیزیں موجود ہیں جو صراحت سے بتاتی ہیں بعد کے دور میں کسی نے لکھا تھا رسول اللہ کے دور کے ساتھ کوئی بات نہیں